محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے خزانے کی وہ سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہوئی وہ ایمان ہے۔ ایمان ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ایمان والی کہ اللہ کے اتنی قدر و قیمت ہے، جب تک دنیا میں ایک ایمان والا باقی رہے گا اللہ پاک پوری دنیا کو باقی رکھے گا، اور جس دن دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، ایک بھی لفظ اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ پاک پوری دنیا کے نظام کو توڑ توڑ کے ختم کر دے گا۔ اس دنیا میں کوئی بس والا یا ٹرین والا ایک پیسنجر کو واپس سے بمبئی تک لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمارا اللہ اس ایمان کا اتنا قدردان ہے، ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ پاک پوری دنیا کو باقی رکھے گا۔ ایمان کا ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ جو بغیر دوربین نظر نہ آئے، ذرہ برابر ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے کر اللہ کیا جائے گا، اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائے گی۔ جس جنت کی ایک ایک سونے کی، ایک ایک چاندی کی، جنت کا گارا مشکمبل کا، جنت کی مٹی زعفران کی، جنت میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں بنائی، نہ کبھی سر میں درد ہوگا، نہ کبھی پیر میں کانٹا چبھے گا۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور اس جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ بغیر ایمان آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان اللہ کی نرالی نعمت ہے، ہر عمل کا بدل ہے، نماز کا بدل ہے، زکوٰۃ کا بدل ہے، حج کا بدل ہے، روزے کا بدل ہے۔ علماء سے پوچھیں گے تو اس کا بدل بتائیں گے۔ ایک آدمی پر حج فرض تھا، انتقال ہو گیا، وارثوں نے حج بدل کیا، حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ 10 سال سے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، وارثوں نے 10 سال کی زکوٰۃ حساب کر کے نکال دی، مرحوم ہو چکا ہے، اس کے ذمے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہر عمل کا بدل ہے، ایمان کا کوئی بدل نہیں۔ کہ باپ کے پاس ایمان ہے اور بیٹے کے پاس ایمان نہیں ہے تو باپ کا ایمان بیٹے کو جہنم سے نہیں بچائے گا، چاہے باپ نبی کیوں نہ ہو علیہ السلام۔ بیٹے کے پاس ایمان ہے اور ابا کے پاس ایمان نہیں ہے تو بیٹے کا ایمان ابا کو جہنم سے نہیں بچائے گا، چاہے بیٹا نبی کیوں نہ ہو علیہ السلام۔ شوہر کے پاس ایمان ہے اور بیوی کے پاس ایمان نہیں ہے تو شوہر کا ایمان بیوی کو جہنم سے نہیں بچائے گا، چاہے شوہر نبی کیوں نہ ہو۔ تو ایمان کا کوئی بدل نہیں۔ اسی لیے سیدنا حضرت غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں فرما دیتے ہیں، ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس ایمان کی نعمت کے شکریہ میں ہمارے بدن میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے برابر اللہ ایک زندگی دے دیں اور پوری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دے، پھر بھی اس ایمان کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا قیمتی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، لیکن معاف کرنا، جتنی بیڑی پینے والے کو بیڑی کی قدر ہے، ایمان والے کو ایمان کی قدر نہیں۔ جتنے بیڑی پینے والے ہیں بارش کے زمانے میں بیڑی بھیگ نہ جائے اس کے لیے پلاسٹک کی ڈبی استعمال کرتے ہیں۔ ایمان والا اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی مفتی صاحب سے، مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ کون سے عمل سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، کون سے عمل سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ ایمان ایک سطح پہ نہیں رہتا، یا تو بڑھے گا یا گھٹے گا، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اس محنت میں تسلسل ہے، دعوت کی مبارک محنت ہے، چونکہ ایمان کی محنت ہے تو اس محنت میں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، تسلسل ہے۔ تو ایمان محنت کی چیز ہے، ایمان بنانے کی چیز ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محنت کی، قربانیاں دی، جد و جہد کیا، اور ایمان کو اپنی دلوں کی گہرائیوں میں کوٹ کوٹ کے بھر لیا۔ تمام صحابہ، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا بوڑھا، ہر ایک کے دل کی ایک آواز، اور وہ آواز یہ تھی کہ ہم کھانے کے لقموں کے بغیر جی سکتے ہیں، ہم پیٹوں پر پتھر باندھ کے جی سکتے ہیں، ہم درخت کے پتے چبا کر جی سکتے ہیں، ہم کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کے جی سکتے ہیں، ہم گرم گرم انگاروں پر لیٹ سکتے ہیں، بچوں کو یتیم کر سکتے ہیں، عورتوں کو بیوہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایمان کی بنیاد پر، جیسے بھی بھائی نے کہا، مکہ اور مدینہ جیسی سرزمین کو چھوڑنی پڑے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایمان کو نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کے دل کی ایک آواز تھی،
اور ایسا نہیں صرف ایک آواز ہو، صرف ایک بول ہو، اس بات کو ثابت کر کے بتا دیا کہ ایمان کے لیے جو قربانی دینی پڑی، حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، کیا غلام، کیا آقا، ہر ایک نے اس کی، اور اس کے واقعات ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایمان ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، یہ بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے۔ کسی سے پوچھو سمندر میں کیا ہے تو کہہ دیں گے پانی، کسی کو پوچھو تالاب نہر ندی ڈیم میں کیا ہے تو کہہ دیں گے پانی، کسی کو پوچھو مسجد کی ٹنکی میں کیا ہے تو کہہ دیں گے پانی، اور ایک چمچ میں پانی لے کر کسی کو پوچھے کہ بھائی چمچ میں کیا ہے تو کہہ دیں گے پانی۔ بے شک ہر جگہ پر پانی 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 پانی، لیکن سمندر کا پانی کی جانچ میں کے لیے کافی، تالاب نہر ندی ڈیم کا پانی کی جانچ میں کے لیے کافی، مسجد کی ٹنکی کا پانی کی جانچ میں کے لیے کافی، ایک چمچ میں پانی ہے ایک بچے کے لیے بھی ناکافی، اور اس چمچ کی پانی کی کوئی گارنٹی نہیں، کب ہوا لگے، کب ٹھوکر لگے، کب دنیا۔ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کا ایمان سمندر کے برابر تھا، تابعین طبع تابعین، اور یہ اللہ کا ایمان تالاب نہر ندی اور ڈیم کے برابر ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان چمچ کے پانی کے برابر ہے۔ ایمان ہے لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے لیکن غیبت کرنے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے لیکن غلط چیز دیکھنے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے لیکن اللہ کے حکم پر نہیں چلا رہا، ایمان ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے پہ نہیں چلا رہا، ایمان ہے لیکن کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی قرآن میں، او ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایک موجود ایمان ہے ہم سب کے پاس، اور ایک مطلوب ایمان ہے۔ اللہ کے یہاں کون سا ایمان مطلوب ہے؟ اللہ کے یہاں ایمان صحابہ مطلوب ہے، اور ایمان محنت کی چیز ہے۔ ایمان جو ہے وہ محنت کی چیز ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ محنت کی، قربانیاں دی۔ اب ایمان کا خلاصہ کیا ہے؟ چونکہ یہ کلمہ عربی میں ہے، جو بات ہم نے اپنی زبان سے کہی ہے وہ بات دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی کاموں کا بنانے والا نہیں، کوئی کاموں کا بگاڑنے والا نہیں۔ عزت، ذلت، بیماری، تندرستی، موت، حیات، کاموں کا بننا بگڑنا، یہ سارا سب کچھ الا اللہ، ایک اکیلا تنے تنہا اللہ۔ ساری دنیا اللہ کی محتاج، اللہ کسی ایک چیز کے محتاج نہیں۔ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ پنکھا نظر آتا ہے، ٹیوب لائٹ نظر آتی ہے، کرنٹ نظر نہیں آتا۔ نہ پنکھا چل رہا ہے نہ ٹیوب لائٹ چل رہی ہے، پیچھے کرنٹ ہے، کرنٹ نہ ہو تو نہیں چلے گا پنکھا، نہیں چلے گی ٹیوب لائٹ۔ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ جسم ہو روح نہ ہو، اب آنکھ نہیں دیکھے گی، زبان نہیں بولے گی، ہاتھ پیر حرکت نہیں کریں گے، روح نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی، انگوٹھا چھاپ دیہات کا گاوڑیا، اگر اللہ کو پہچاننا چاہے تو ایک گلاس دودھ کا ہاتھ میں لے کر سوچے تو اس کو اللہ سمجھ آ جائے۔ بولو بھینس میں دودھ ہے کہ گھاس میں؟ اللہ بولو کھڑے، اپنے بیان نہیں کر رہے، باتیں کر رہے، ذرا منہ کرو نہیں یار۔ بھینس میں، ماشاءاللہ۔ اور کسی کو ایک بھینس روزانہ 5 لیٹر دودھ دیتی ہے، اور 5 بجے کا وقت ہے، تو 5 بجے اس کو جمع کرو، کتنا لیٹر دودھ نکلے گا؟ تو بولتے نہیں، ابھی کہہ رہے تھے بھینس میں نہیں، تو پتہ چلا بھینس میں دودھ نہیں۔ اب بچا گھاس، تو گھاس کو فلٹر کرو، کتنا لیٹر دودھ نکلے گا؟ تو نہ بھینس میں دودھ نہ گھاس میں دودھ، دودھ آیا کہاں سے؟ اللہ کے خزانے سے۔ یہ مثال ہے، شفا نہ دوا میں نہ ڈاکٹر میں، شفا اللہ کے خزانے میں۔ نفع اور نقصان دکان میں اور گراہک میں نہیں ہے، نہ گراہک میں ہے نہ دکان میں ہے۔ دکان پہ خالی برتن ہے، اللہ اس کے اندر نفع ڈالیں گے نفع نکلے گا، اور اللہ اس کے اندر نقصان ڈالیں گے نقصان نکلے گا۔ جیسے جہاں سے نظر آنا ہے ہوتا ہوا، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے،
اس کا یقین اپنے دلوں کی گہرائیوں میں کوٹ کوٹ کے بھرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہمارے مرحوم منیر جوڑیاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک دکان میں 4 لوگ بیٹھتے ہیں اور سب نے ترتیب بنا لی، ایک 1:15 میں ظہر پڑے گا، ایک 1:30 بجے پڑے گا، ایک 1:45 کو پڑے گا، ایک 2 میں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن مرحوم مولانا کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ 4 میں سے ایک کا بھی ایمان نہیں بنے گا۔ وہ تو بند کریں، اور بند کر کے جب ایک ساتھ 4 جائیں گے تو پھر گراہک آئے انتظار کرے گا تو اندر یقین بنے گا کہ یار واقعی میں اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ تو یہ یقین سیکھنے کا نام ایمان ہے۔ اور یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ چاہے 2.5 گھنٹے ہو، مسجد اور جماعت میں بیٹھنا ہو، گھر مسجد کی تعلیم ہو، ہفتے کے 2 گشت ہے، 3 دن ہے، چلہ ہے، 4 مہینہ ہے، یہ ایمان بنانے کی محنت ہے۔ یہ تبلیغ کے تقاضے نہیں ہیں۔ مسجد اور جماعت میں بیٹھنا، گھر کی تعلیم کرنا، 2.5 گھنٹے لگانا، 3 دن لگانا، یہ تبلیغ کے تقاضے ہے ہی نہیں۔ تبلیغ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کسی سے بھی لے لے گا، ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ نام میں نے نہیں رکھا، یہ تو لوگوں کا رکھا ہوا نام ہے، اگر میں اس محنت کا نام رکھتا تو تحریک ایمان بنانے کی محنت۔ اور ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے۔ پہلے دن پہلا سبق ہم کو دیا تھا، جس دن ہم دنیا میں آئے، چاہے لڑکے کی شکل میں آئے یا لڑکی کی شکل میں، شریعت کہہ رہی جلدی کرو، دیر مت کرو، اس کی ایک کان میں اذان پڑھو، ایک کان میں اقامت پڑھو۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی اذان اقامت دینے والا نہ ہو تو جس ماں نے اس کو جنم دیا ہے وہی اس کو اذان اقامت دے دیں، تاخیر نہ کریں۔ اور پہلے دن پہلا سبق اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، خبردار جس دھرتی پر تو نے جنم لیا ہے کوئی بڑا نہیں، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سمندر، نہ ڈالر، نہ پاؤنڈ، نہ دینار، نہ درہم، نہ کلیکٹر، کوئی بڑا نہیں، نہ امریکہ بڑا، نہ ایٹم بڑا، کوئی بڑا نہیں۔ 4 سمتیں ہیں، پورب، پچھم، اتر، دکشن، خبردار خبردار، 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ان 4 سمتوں میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ اذان تو ایک مستقل دعوت ہے، مجھے اور آپ کو یہ اذان سن کر کچھ نہیں ہوتا۔ فضائل کی کتاب میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان سنتے تھے تو بدن میں کپ کپی آ جاتی تھی، آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا، سرخ ہو جاتی تھی آنکھیں۔ لوگ کہتے تھے آپ کا یہ حال ہوتا ہے اذان، بولے آپ کو پتا ہے مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ پہلے دن پہلا سبق دیا تھا ہم کو۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تجھے 3 اندھیری میں جو پالا ہے، تیری ماں نے نہیں، تیرے ابا نے نہیں، اماں نے ابا کو تو پتا بھی نہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، پورا ہے کہ ادھورا ہے، تندرست ہے کہ کیسا ہے، کچھ پتا نہیں۔ تجھے 3 اندھیریوں میں جو پالا ہے، ایک اکیلا تنے تنہا اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی پارٹنر نہیں، جس کا کوئی بھاگیدار نہیں، یہ سبق پہلے دن دیا ہے، پہلے دن، اور پہلے گھنٹے میں دیا ہے۔ کہہ لو ابھی تو 1 بالش کے ہیں اور یہ سبق دیا ہے، تو گویا کہ پہلے دن ہم کو یہ کہہ دیا تھا کہ تجھے ایک بالش کا ہے، اب تجھے 5 فٹ 6 فٹ کا بنانے والا نہ تیری ماں، نہ تیرے ابا، نہ تیرے بھائی، نہ تیری بہن، وہ ایک اکیلا تنے تنہا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیرے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دینے والا، تیرے کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا، تیرے ہاتھ پیر کی حرکت کروانے والا، یہ اکیلا تنے تنہا اللہ ہے۔ اذان دعوت ہے، تو یہ پہلے دن پہلا سبق دیا تھا۔ اور موت کے بعد قبر میں سب سے پہلے اسی کو پوچھا جائے گا۔ ابھی دفن کرنے والے دفن کر کے 40 قدم بھی نہیں چلیں گے، بلکہ ایک جگہ پر تو عجیب بات دیکھی تھی، جس مرحوم کو یا مرحومہ کو رشتے دار دفن کر کے جب جاتے ہیں تو ان جانے والوں کی جوتوں کی آواز مرحوم سنتے ہیں، اور قریب سے آ کر پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، کس کو رب مان کر آئے، کس سے ہونے کا یقین لے کر آئے، پالنہار کس کو سمجھاتا، دکان کو، ابو کو، بھائی کو، بیٹے کو، نوکری کو،
کس کو رب مانا؟ اگر ہم نے رب کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو فوراً کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اس رب کو کبھی نہیں بھولا، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ تنہائی میں، نہ مجمع میں۔ دکان میں گراہک ہوتے تھے اور اذان میں جب سنتا تھا تو میں اذان ہوتی ہی دکان چھوڑتا تھا۔ میں دکان کا پجاری نہیں تھا، میں دکان چھوڑ دیتا تھا اور اللہ تیرا حکم پورا کرتا تھا۔ اگر اس کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو آدمی فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میں نے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں کم نہیں ناپتا تھا، کم نہیں تولتا تھا، بیزا مال کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ آج معاف کرنا، اتنی مال بیچنے کے لیے ہم تعریف کرتے ہیں مال کی، اتنی تعریف تو اللہ کی بھی نہیں کرتے، اتنی تعریف تو بیزا تعریف کرنا یہ بھی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ جو ہے یہ ہے، اس کی قیمت ہے۔ تو ہم نے اگر رب کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو آدمی فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اس رب کو کبھی نہیں بھولا، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ غمی میں، نہ خوشی میں۔ خوشی میں بھی میری نماز نہیں چھوٹی، غمی میں بھی میری نماز نہیں چھوٹی، میں نے لون نہیں دیا۔ اب تو ایک عام ہو رہا ہے کہ مالدار بننے کے لیے پہلے قرضدار بنتے ہیں۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت کرے، مولانا کہتے ہیں یہ فقیری کا نیا ماڈل ہے، اوپر سے مالدار نیچے سے قرضدار، اوپر سے مالدار نیچے سے قرضدار۔ کتنا ہے؟ کہتے 4 کروڑ، اور بھرنے کے کتنے؟ 10 کروڑ۔ تو اس سے بڑا فقیر کون ہے؟ اس سے بڑا کوئی فقیر ہے؟ تو یہ اوپر سے مالدار اور نیچے سے قرضدار۔ مالدار بننے کے لیے پہلے قرضدار بنتا ہے، تو پھر کیسے راحت آئے گی؟ یہ کمائیاں جب گھروں میں آئے گی تو اولاد فرما بردار ہوگی، گھروں میں ساس بہو میں محبت آئے گی، دیرانی جیٹھانی میں محبت آئے گی، اولاد فرما بردار بنے گی۔ ہو نہیں سکتا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس رات میاں بیوی کے تنہائی کے تعلقات پورے ہوئے اور اس رات حمل رہا اور اس دن کی فجر کی نماز قضا ہوئی، چاہے میاں کی یا بیوی کی، اس رات جو اولاد وجود میں آئے گی وہ نافرمان ہوگی۔ کیوں؟ جس دن اس کا وجود تھا اسی دن اللہ کا بہت بڑا حکم توڑا گیا۔ اس وقت میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں یہ مال کی کمی سے ہیں، اسباب کی کمی سے ہیں، چیزوں کی کمی سے ہیں، ڈگریوں کی کمی سے ہیں۔ بالکل نہیں، کوئی تعلق نہیں کہ مال آئے گا تو راحت آئے گی، چیزیں آئے گی تو راحت آئے گی۔ اللہ نے وہاں رکھا ہی نہیں ہے۔ راحت، چین، سکون، کامیابی کے لیے اللہ نے اپنا مبارک دین دیا ہے۔ اب یہ مبارک دین جس کی بھی زندگی میں ہوگا، چاہے آدمی مقدر سے غریب ہے لیکن دین ہے تو اللہ اس کو غربت میں کامیاب کریں گے۔ اور واقعی میں سب مزے کی چیز ہے، دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ گھروں میں جب سکون آتا ہے، بیوی فرما بردار ہو، اولاد فرما بردار ہو، گھر میں سکون ہو، یہ بغیر دودھ گھی کھائے تازہ اور موٹا ہوتا ہے۔ بیوی کا استقبال اس کا پورا دن کا تھکان اتار دے۔ اتنی دیر لگا دی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آ جاؤ گرم گرم کھا لو۔ یہ سب مزے کی چیزیں ہیں، یہ کب آئے گا؟ گھروں میں دین ہوگا، بیوی فرما بردار ہے، اولاد صرف اولاد جوتا سیدھا کر دے، میرا ابا ہے مجھے اس کی ادب کہنے کا کہا ہے، جوتے اتار کر یوں رکھے، صرف سیدھے کر دیے۔ وہ تو اس کو پوچھو، اس باپ کو جس کو اللہ نے ایسی اولاد دی ہے جو اپنے جوتے سیدھے کر رہی ہے، وہ کتنا خوش ہے۔ وہ کرائے کے مکان میں ہے، وہ چٹنی روٹی کھاتا ہے، لیکن دین ہے تو امن ہے، سکون ہے، ساس بہو میں محبت ہے، رنانی میں محبت ہے، اور 2 کروڑ کا بنگلہ ہے، اور 700 روپے کلو والا بکرے کا گوشت ہے، اور بھالیا گھؤں کے پکے ہوئے چوکھے گھی میں تلے ہوئے پراٹھے ہیں، اور اے سی بھی لگا ہوا ہے، اور بھی کہ چل چوٹوئیں کھائیلو۔ تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں نے یہ کہا، اور تمہاری بہن نے یہ کہا، اور تمہارے بڑے والے نے ایسا کیا، اور تمہارے چھوٹے والے نے ایسا کیا۔ بولو اس کو مزہ آئے گی؟ میں جانتا ہوں آپ کی بیوی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگی، لیکن ذرا ہاں تو کرو یار۔ آپ تو ماشاءاللہ مستورات میں کیا کہنا، بہت قربانی دیتے ہیں، تو کہاں سے یہ سب بیماریاں آئے گی؟
کیا یہ سکون ملے گا؟ اس میں اسی میں پسینہ ہوگا اور یہ کھانا کھائے بغیر ہوٹل میں جائیں گا اور کھائے گا. ہمارے مولانا نے پتا کہ ہوٹل ہے کیوں آباد ہے؟ گھروں میں دین نہیں ہے. یہ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا آج ہوٹل ہے کیوں آباد ہے؟ گھر میں دین نہیں ہے. ورنہ گھر کی خاتون دیندار ہو، باوجود کھانا پکاوے، ذکر کرتے کرتے کھانا پکاوے، یہ لذت اس کو کہیں نہیں مل سکتی. لیکن جب گھر میں دین نہیں ہے تو وہ جانتا ہے گھر جائیں گے بیوی کی تو باتیں سننی پڑے گی، چلو بھارت کھا لو. یہ مولانا کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ گھروں میں دین نہیں ہے. اور ہم سوچے اپنے گھر میں دین لانے کے لیے کیا فکر کی؟ گھر میں فریج لانے کی فکر کی، فریج آ گیا. گیزر لانے کی فکر کی، گیزر آ گیا. صوفہ سیٹ لانے کی فکر کی، صوفہ سیٹ آ گیا. گھر گھنٹی آ گئی، کیا کیا آ گیا. اتنا سامان آیا کہ سب مستورات کی جماعت ٹھہرانے کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے. بہت سامان ہے، نہ رکھیں گے. دنیا بھر کا سامان آ گیا، دین نہیں آیا. ہم سوچے ہم نے اپنے گھر میں دین لانے کے لیے کیا فکر کی. حالانکہ یہ تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے، گھر کی تعلیم یہ اللہ کا حکم ہے. او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں گھر میں دین لانے کی فکر کرو. اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھروں میں بے دینی آنے کے جتنے سوراخ ہیں ان کو بند کرنے کا آسان راستہ گھر کی تعلیم. اس کا اہتمام ہو. 2 دن ہوئی، 3 دن نہیں ہوئی، 3 دن ہوئی، 4 دن نہیں ہوئی، ایسا نہیں. اہتمام جیسے ناشتے کا اہتمام، کھانے کا اہتمام، ہر چیز کا اہتمام ہے، ایسے گھر کی تعلیم کا اہتمام ہو. پھر دیکھو ہمارے گھر میں سے علائیں بلائیں مصیبتیں لڑائیاں جھگڑے یہ سب نکلیں گے. گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے. گھر میں سکینہ نازل ہوگی. ہمارا گھر جنت کا باغ بنے گا. ارے دوستوں ہم نہیں چاہتے ہمارا گھر جنت کا باغ بنے. ذرا بولو تو کھڑے یار. تو ایسے سچے نبی کی خبر ہے جنہوں نے مذاق میں بھی جھوٹی بات نہیں کہی کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چلو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے، تعلیم کے حلقے یہ جنت کے باغ ہیں. لیکن ہمارے گھر میں نہیں لگتے. کتنے سالوں سے ہماری کارگزاری میں گھروں کی تعلیم کا کیا حال ہے سوچو. ہم نے اس کو دل پر نہیں لیا. یہ عجیب نسخہ ہے گھر کی تعلیم. گھر میں رحمت نازل ہوگی. آج ہماری گھر کی مستورات کو دنیا بھر کے بھاؤ معلوم ہے. آلو کیا بھاؤ، چکن کیا بھاؤ، بڑے کان چھوٹے کان سبزی سب معلوم ہے. نہیں معلوم تو سبحان اللہ پر کیا ملے گا، الحمدللہ پر کیا ملے گا، اللہ اکبر پڑھنے پر کیا ملے گا، جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی اس پر کیا ملے گا، یتیم پروری پر کیا ملے گا، بیوہ پروری پر کیا ملے گا، صلہ رحمی پر کیا ملے گا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر کیا ملے گا. یہ اعمال کے بھاؤ اس کتاب میں ہیں. لیکن یہ گھر کی تعلیم ہم نے سرسری کی. یہ عجیب نسخہ ہے. کر کے تو دیکھیں اہتمام سے ہمارا گھر جنت کا باغ بنے گا. گھر میں سے علائیں بلائیں دور ہو جائے گی. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے یہ ہمارا اپنا ایمان بنانے کی محنت ہے. اور ہم دنیا میں ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں. اور مسئلہ ہم سب کی آخرت کا ہے. مسئلہ 2.5 گھنٹے کا، 3 دن کا، 4-5 کام کا نہیں ہے. مسئلہ ہم سب کی آخرت کا ہے. آج مٹی پر ہے، کل مٹی ہم پر ہو جائے گی. منو من مٹی کے لیے دب جائیں گے. یہ روپیے پیسے دھن دولت سب موت کے جھٹکے پہ چھوٹ جائیں گے. ہمارے ساتھ کیا آئے گا؟ یہ جو آج مغرب پڑی وہ ساتھ میں آئے گی. آج یہ جو آپ ماشاءاللہ قربانی دے کر آئے 2 نمازوں کا بیچ کا وفاری یہ ساتھ میں آئے گا. اس مجلس کے ختم پر فرشتہ اعلان کرے گا تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ سب ہماری حقیقی کمائی ہے. تکبیر اولیٰ کا اہتمام، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، بھائیوں کے ساتھ اچھا ویوہار، بہنوں کے ساتھ اچھا ویوہار، پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار، یہ سب دین ہے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں عبادت کا دین تو صرف 20% ہے، باقی 80% دین یہ ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا ویوہار، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا ویوہار. یہ سب دین ہے. یعنی میری اس کے ساتھ نہیں بنتی، میرے بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، سالے کے ساتھ نہیں بنتی، سسر کے ساتھ نہیں بنتی. تو یہ چلے 4 مہینے 2.5 گھنٹے اندرون میں بیرون سب زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتا رہے گا، اوپر نہیں جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں
اس میں کوئی قطع تعلق والا تو نہیں ہے. ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو. کہاں کہہ رہے ہیں؟ عرفات کے میدان میں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے جو عرفہ کے دن 10 ذی الحج عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں حالت احرام میں پہنچ جاوے پھر اپنے آپ کو وہ گنہگار سمجھے تو اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں. لیکن اس میدان میں صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس میں کوئی قطع تعلق والا ہو تو اٹھ جانا. اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. ہمارا کیا حال ہے دیکھو, اس کے ساتھ نہیں بنتی, میرا اس کا 36 کا آنکڑا ہے, فخر بھی کرتا ہے. تو کیا مسئلہ تو آخرت کا ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت کوئی لیلا مجنو کے قصے نہیں ہے جو دل بہلانے کے لیے کہے جاتے ہو. ایک حقیقت ہے. ایک دور تھا جب امت میں دین کی محنت تھی تو ہر ایک کے سامنے آخرت, کیا مرد, کیا عورت, کیا بچہ, کیا بوڑھا, ہر ایک کے سامنے آخرت. کتابوں میں لکھا ہے جب دین کی محنت تھی اور یہ گھر کی خاتون جب شوہر گھر سے کمانے کے لیے باہر جاتا تھا تو یہ گھر کی خاتون پردے کے ساتھ گھر کے دروازے تک جاتی تھی اور اپنے شوہر سے ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ ہمیں حرام لقمے لا کر مت کھلانا, جہنم میں جلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے, ہم چٹنی روٹی پر گزارا کر لیں گے, ہمیں حلال روٹی کھلانا. گھر کی خاتون کہتی تھی اپنے شوہر کو. ایک بچہ آخرت کو ایسا بیان کر رہا ہے کہ وہ بچہ بے ہوش ہو گیا. اس بچے کو تسلی دی گئی, بیٹا تم چھوٹے بچے ہو, تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا, ابھی سے تم آخرت کا اتنا فکر ہے. تو بچہ یوں کہہ رہا ہے, ہٹ جاؤ بہلول, میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے جب وہ گھر میں چولہا جلاتی ہے تو چولہے میں پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں رکھتی ہے, اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے. مجھے یہ فکر ہے اللہ پاک جب جہنم جلائیں گے تو چھوٹی چھوٹی چپٹیوں کی جگہ پر میں نہ رکھ دے گا. حالانکہ یہ بچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ غلام لاتا تھا کھانا اور اب اس کو کھاتے تھے. ایک دن بہت بھوک تھی, شدت کی, اور آپ نے ایک لقمہ کھا لیا تو غلام نے یاد دلایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور عجیب بات کہی. کیا کہا؟ روز پوچھتے تھے آج نہیں پوچھا. سوچو, روز پوچھتے تھے آج نہیں پوچھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا, بھوک کی وجہ سے نہیں پوچھ سکا, ایک لقمہ کھا لیا ہوں, اب بتا کیا کیسے لایا ہے. تو تحقیق کرنے پر پتا چلا یہ تو شبہ والا ہے, کھلم کھلا حرام نہیں ہے, شک والا ہے. فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو مجھے ہلاک کر دے گا. فوراً منہ میں انگلیاں ڈالی اور اس کو نکالنے کی کوشش کی. کہاں سے نکلتا؟ بڑی بھوک کے بعد ایک لقمہ اندر گیا ہے, کیسے نکلتا؟ کسی نے مشورہ دیا پانی پی کر کہہ کرو نکلے گا. تو بہت بڑا پیالہ منگوایا, پانی پیا, پھر کہہ کر کے نکالا. کسی نے کہا کیا کر رہے ہو, ہلاک ہو جاؤ گے. آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے بدن کا جو حصہ مال حرام سے پرورش پاوے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میری جان کے ساتھ بھی اگر یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا. آخر سامنے. حالانکہ تمام علماء متفق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, لیکن آخرت سامنے ہے. روز پوچھ رہے ہیں, وہ غلام کہہ رہا ہے روز پوچھتے تھے آج نہیں پوچھا, بھوک کی وجہ سے نہیں پوچھ سکا. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, مسئلہ ہم سب کی آخرت کا ہے اور ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں. آخرت سامنے ہوگی تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ نہیں, وہ غلام کا واقعہ لکھا ہے, 3 روٹیاں ہی دی, تینوں کھلا دی. تو کتنا پیارا وہ غلام جواب دے رہا ہے, کل کھائی تھی, کل کھاؤں گا, آج نہیں کھائی کیا مر جاؤں گا. کل کھائی تھی, کل کھاؤں گا, آج نہیں کھائی کیا مر جاؤں گا. اتنا, حالانکہ کوئی میرے لیے بولنا آسان ہے, آپ کے لیے سننا آسان ہے. 3 ہی روٹیاں آئی ہے, جنگل بیابان ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ آخرت سامنے تھی. آج ہم آخرت کو بھول گئے ہیں. آج ہمارے نزدیک دنیا دنیا دنیا, حالانکہ دنیا دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے, یہ نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہوگی. آدمی جب جو ہے نا آگے بڑھتا ہے نا تو پیچھے کا دھوکہ کھلتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو آگے بڑھے گا
دنیا میں یوں اس کو پیچھے کا دھوکہ کھلے گا. میں آپ کو مثال دوں, ہم سب بچپن میں پتہ نہیں آپ لوگ کھیلے ہوئے, وہ چھاپے, وہ ماچس کی اور برسٹول اور ویلز, اس کے مطلب کھیلتے تھے سب حسن بصری ہو, وہ تھپیاں بناتے تھے, پھر اوپر ربڑ کی رنگ, پھر وہ کوکو کولا اور تھمس اپ کے بلے کیا تھا کہ نہیں, اور میں جیتا نہ تو ہار گیا. آج کوئی یاد دلاؤ, یاد ہے اپنے وہ چھاپوں کے لیے لڑے تھے اور بلوں کے, تو کہیں گے پاگل آدمی یار, یہ کوئی لڑنے کی چیز ہے. پھر وہ آگے تھوڑے بڑے تو لکھوٹیاں آئیں, کیا وہ تو خریدنی پڑتی, وہ تو مفت کا تھا. یہ تو لکھوٹی تو خریدا, پھر گلی ڈنڈا ہو, تو میں جیتا نہ ہارا. اب آج کوئی یاد دلا تو کیسا لگے کہ کوئی لڑنے کی چیز ہے یار. اب دھوکہ کھل گیا. موت کے وقت میں یہ پوری دنیا بالکل چھاپے اور بلے جیسے لگے گی. اس دنیا کے لیے میں نے اپنی آخرت کر دی. دھوکہ کھلے گا, لیکن دیر ہو چکی اب. ہاں, یہ دھوکہ دو موقع پر کھلتا ہے, ایک تو موت کے وقت, اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں صحیح وقت گزار دیں, تو اس کو دھوکہ کھل جاتا ہے. ہم لوگ مولانا کے ساتھ, مرحوم ان کے والد صاحب بھی تھے, حیدرآباد گئے تھے 2006 میں. تو وہاں خواص کا جوڑ تھا, مولانا اسماعیل صاحب کی بات تھی. مولانا نے ایک کارگزاری سنائی, مولانا اسماعیل صاحب نے خواص کے جوڑ میں. ایک آدمی سی اے کا کام کرتا تھا, اور پھر وہ 4 مہینے گیا, تو اس کو احساس ہوا سب 4 مہینے میں گناہ چبنے لگا, بیمان بنا تو گناہ چب رہے ہیں. تو اس کو احساس ہوا کہ اگر میں نے جو مکان بنایا ہے سب پوری حرام کمائی کا ہے, پھر آخرت میں کیا ہوگا. میں نے جو بچی کی شادی کی وہ بھی حرام کمائی کی, پھر آخرت میں کیا ہوگا. اب وہ روتا رہا, مانگتا رہا کہ اللہ اس کی کوئی آسان شکل تو میرے لیے کر دے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, مسئلہ تو میری آخرت کا ہے, میرا آخرت میں کیا ہوگا. تو وہ دعا کرتا تھا پورے سفر میں. گھر آیا, گھر آ کر اس نے بیوی کے سامنے اور بچوں کے سامنے پوری بات رکھی. اللہ کا کرنا, بیوی بہت سمجھدار تھی, اس نے کہا بہت آسان ہے. تو وہ تو چونک گیا, کیا آسان ہے, بولے مکان خالی کر دیں گے, چلے جائیں گے کرایہ کے مکان میں, مکان کا مسئلہ حل. رہا بیٹی کی شادی کا, تو اس کا لسٹ میرے پاس ہے, جو خرچہ کیا وہ خرچہ آپ کو بتا دو, اتنا مجھے آپ کو دینا ہے. رہا مسئلہ ہمارا, تو آج تک آج یہ ہوٹل نے, وہ ہوٹل نے, یہ کپڑا, وہ کپڑا, یہ وہاں جانا, یہ سب بند. اپنا جو جیون ہے وہ نیچے لے آئیں گے, سیدھا سادہ کھانا کھائیں گے, بغیر پریس کے کپڑے پہنیں گے, کرائے کے مکان میں رہیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹاتے رہیں گے. تو بہت خوش ہو گیا, یہ تو بہت آسان کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا کہ 4 چیزیں جس کو مل گئی اس کو دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی. فکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والا بدن, اور نیک بیوی. یہ نیک بیوی تھی, اسے مدد بتا دی. تو خوش ہو گیا. اس نے مکان کر دیا خالی, چابی ڈالی جیب میں. اچھا, جہاں جاب کرتا تھا وہ بھی مسلمان تھا. مولانا صاحب کہہ رہے تھے مدراس کی طرف کا واقعہ, تو جیب میں چابی ڈالی, اور پھر اس نے کہا کہ وہ بھی مسلمان تھا, مجھے آپ سے بہت اہم مشورہ کرنا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, مغرب بعد بیٹھیں گے. تو نماز کے بعد سب بیٹھ گئے. اسے پوری کارگزاری سنائی کہ میں آپ کے اتنے سال سے کام کرتا تھا, کیسے کیسے میں نے پیسے بنائے, کیا کیا, سب پورا. یہ سن رہا ہے, اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ سن رہا ہے. اسے پوری بات بتائی. پھر میں جماعت میں گیا, مجھے احساس ہوا مسئلہ آخرت کا ہے, آخرت میں میرا کیا ہوگا. میں نے پھر گھر آیا, مشورہ کیا, پھر اپنے جیب میں سے چابی نکالی, میں نے مکان خالی کر دیا, یہ مکان آپ کا ہے. اور میری بیٹی کا جو خرچ کیا ہے وہ بھی نکال کر بتایا کتنا خرچہ کیا ہے. اب میری آپ کے یہاں جاب چالو ہے, میں انشاءاللہ ہر مہینے آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتا رہوں گا. میرا مسئلہ جو ہے, میں جیون جو اوپر ہے تھوڑا نیچے لے آؤں گا, کھانا سیدھا سادہ کھائیں گے, اور کرائے کے مکان میں رہیں گے. وہ حیران ہو گیا, یہ بات سن کر حیران. اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھا کیا, آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر اس نے کہا قصوروار تو میں ہوں کہ آپ میرے یہاں اتنے سالوں سے کام کرتے تھے, میں نے آپ کا خیال نہیں کیا, اور آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑا. یہ مکان اب میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے, آپ کی بیٹی میں جو خرچہ کیا وہ بھی میرے طرف سے, اور آج سے آپ کی تنخواہ ڈبل. مولانا یہ کہہ رہے تھے جب اس کی تشکیل ہو رہی تھی تب اس کو پتا نہیں تھا میرے 4 مہینے میں کتنی بڑی خیر وجود میں آئی. دنیا آخرت دونوں بن گئی. اس نے جو مکان خالی کیا, کوئی آسان ہے, کوئی آسان بات ہے مکان خالی کر دینا.
لیکن دیکھا اس نے بھی یہ تو گٹس ہے، مکان خالی کر کے چابی لا کر ٹیبل پر رکھ دی. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، جب آخرت سامنے ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ دھوکے دو جگہ پر کھلتے ہیں، دنیا کی بے حیثیت ہونا، اور جتنی برائی بیان اللہ نے دنیا کی ہے اتنی شاید کسی کی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی، اور یہ نادان انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت اجاڑ رہا ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ دنیا بنانے کے لیے آخرت اجاڑ دینا؟ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی 500 روپے کے نوٹ جلا کے چائے پکاوے اور پھر بگلے بجاوے کہ دیکھو میں نے کتنی زوردار چائے بنائی، میں نے کتنی زوردار چائے بنائی. پھر کیسے بنائی؟ وہ جو 500 روپے کے نوٹ تھے وہ جلا کر. ہنسنے کے لیے نہیں ہے، دنیا بنانے کے لیے آخرت اجاڑنا اس سے بھی خطرناک سودا ہے. جھوٹ بول کے کمانا، دھوکہ دے کے کمانا، نماز چھوڑ کے کمانا، کیا حلال کیا حرام، لون لے لینا. حالانکہ یہ لون بہت خطرناک چیز ہے اور یہ عام ہو رہا ہے، احساس بھی نہیں ہے. حالانکہ لون خود کہہ رہی ہے نہ لو، یہ تو لوگوں نے الٹا کر دیا، اس کو سیدھا کرو. لون کیا کہہ رہی؟ نہ لو مرو گے. لیکن یہ نادان انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت جا رہا ہے، تو دنیا بنانے کے لیے آخرت جا رہا ہے. مولانا ابراہیم صاحب بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. پریشان تھا، پریشانی کا علاج مثال کے طور پر آگ لگی تھی، اب آگ بجھانے کے لیے پیٹرول ڈالا. یہ مولانا کہتے ہیں سودی کاروبار کرنا یہ بالکل ایسا ہے کہ پریشان تھا تو پریشانی کو دور کرنے، آگ لگی تھی تو بجھانے کے لیے پیٹرول ڈالا. کیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہے، یہ بالکل ایسا ہے. غلط طریقے سے کمانا، پریشان تو تھا، اس کے علاج کے لیے توبہ تھی، استغفار تھا، لیکن یہ تو اور حالات میں آیا. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو اجاڑ دینا. دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، یہاں کا سکھ کوئی سکھ نہیں ہے، یہاں کا دکھ کوئی دکھ نہیں ہے. اصل سکھ آخرت کا سکھ ہے، اصل دکھ آخرت کا دکھ ہے. اور آخرت بہت دیر نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے. شیطان ہم کو تھپکی دیتا ہے ابھی تو بہت زندگی ہے، ابھی تو بہت زندگی ہے، جوانی ہے، گھوم لو پھر لو، ذرا موج مزہ کر لو، پھر کریں گے پھر کریں گے. پھر کا نہ کوئی سال ہے، نہ مہینہ ہے، نہ ہفتہ ہے، نہ دن ہے. ٹال مٹول کروائے گا، ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر. بھئی پھر کب؟ تو یہ دھوکہ ہے. اس لیے حدیث کا مفہوم ہے سمجھدار اور عقل مند وہ ہے، سمجھدار اور عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے. یہ سمجھدار ہے. اور ہماری موت کب آئے گی ہم میں سے کسی کو پتا نہیں. خود ہمارے نبی حضرت محمد صاحب فرماتے ہیں میں پانی کا گلاس ہاتھ میں لیتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہے پہلے گلاس منہ پر پہنچے گا کہ پہلے ملک الموت پہنچے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں. ایک جگہ پر تو فرمایا ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسری سلام پھیرنے کتنی 1 سیکنڈ لگتی ہے، لیکن امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسری سلام پہ یقین نہیں. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں. فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو پہلے 50 نمازیں دی تھی. یہی 24 گھنٹے کا دن تھا. 7 گھنٹے شریعت نے سونے کی اجازت دی، 17 گھنٹے بچے. اب یہ 17 گھنٹوں میں 50 نماز تقسیم کرو. کب دکان کرتے، کب کھیتی باڑی کرتے، کب جاب کرتے، جو جس کا مشغلہ ہے جو کرتے ہیں کب کرتے ہیں. بھائی فضل کریم صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اگر 50 ہوتی اور یہ امت پڑھتی تو اللہ اس امت کو ایسے روزی دیتا جیسے چرین اور پرین اور جانوروں کو اللہ روزی دیتا. تو میرے دوستوں ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم تو دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں. اور آخرت بہت دور نہیں ہے، وہ بہت قریب. ابھی اگر انتقال ہو جاتا 3-4 گھنٹے کے بعد لوگ قبر کے حوالے کر دیں گے. آخرت بہت دور نہیں ہے، تو بہت قریب ہے. تو ہر وقت ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہم کو آخرت کو سوچنا ہے. آپ کا اٹھنا اور جھکنا سوچنا میری آخرت بنائے گا یا بگاڑے گا. مسئلہ آخرت کا ہے اور ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں. 24 گھنٹے کی دھن آخرت ہونی چاہیے. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے. اور یہ اپنے آپ کو بنانے کی محنت ہے. ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں اپنے آپ کو بنا، اور یہاں نہیں بنے گے تو کہاں بنے گے؟ جو بننے کی جگہ نہیں بنے گا تو کہیں بنے گا؟ ارے بولو نا. روٹی کی بننے کی جگہ توا یا تندور،
جو روٹی توے تندور پر نہیں بنی کہیں بنے گی؟ آجا کے اعتبار سے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ جو یہاں نہیں بنا کب بنے گا؟ تو یہ اللہ کے دین کی محنت اپنے آپ کو بنانے کے لیے. اور بنے گا کون؟ بس جو مشورے سے چلے گا، کرنے کے کاموں کو کرے گا، بچنے کے کام سے بچے گا، تو اللہ اس کو بنائے گا. بنانا نہ امیر پر ہے، نہ رخ پر ہے، نہ ساتھی پر ہے. بس یہ اعمال جو کرنے کے ہیں اس کو کرے، اور جو بچنے کے ہیں اس سے بچے، تو اللہ اس کی تربیت کریں گے. اس لیے حضرت مولانا سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا چھپا ہوا ملفوظ ہے جو ہر دین کی محنت کرنے والے کو اپنے دل پر لکھ لینا رہتا ہے کہ دعوت کی مبارک محنت ہر اس شخص کے لیے آسان ہے جو اس محنت سے اپنی اصلاح مقصود رکھتا ہو، اور دعوت کی مبارک محنت ہر اس شخص کے لیے مشکل بلکہ ناممکن ہے جو اس محنت سے دوسروں کی اصلاح مقصود رکھتا ہو. جو دوسروں کی اصلاح کی نیت سے کرے گا وہ تو چند دن کر کے بیٹھ جائے گا، اور جو اپنی اصلاح کی نیت سے کرے گا تو کوئی جڑے نہ جڑے، کوئی ساتھ دے نہ دے، کوئی کرے نہ کرے، یہ کرے گا کیونکہ اپنی آخرت سامنے ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت مبارک کام کے ساتھ ہمیں نسبت دی ہے. حضرت مولانا صاحب کا ایک یہ ملفوظ یہ بھی ہے کہ اس کام کی سادگی سے لوگ دھوکے میں ہیں. یہ کام سیدھا سادہ ہے تو اس کی سادگی سے لوگ دھوکے میں ہیں، ورنہ یہ عجیب کام ہے. اس کا نفع کوئی بول کے نہیں سمجھا سکتا. آم میٹھا، کیلا میٹھا، کھجور میٹھا، تینوں میٹھے. کوئی کہ تینوں کا فرق بیان کرو تو قیامت تک کی عمر دے دی جائے پھر بھی اس کا فرق بیان نہیں ہو سکتا. وہ دیکھ آم، کیلا، کھجور اس کو دے، وہ خود کھاوے اور وہ خود اس کا فرق محسوس کرے. ایسے ہی اللہ کے دین کی محنت کرنا، اپنے آپ کو تھکانا، کھپانا، اس پر اللہ کیا دے گا وہ بول کے نہیں سمجھایا جا سکتا. یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا کام کیا. تو عجیب محنت کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو نسبت دی ہے. تو آج تک ہم نے جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے نہیں کی. ہماری تشکیل کرنی پڑے تو کیا ہم سمجھے اس کام کو. یاد دلانا پڑے گا آپ کا سال ہو گیا چلا جانے کا ہے، آپ کا مہینہ ہو گیا 3 دن جانا ہے، آپ کا 3-4 سال ہو گئے بیرون جانا ہے. تو کیا ہم خاک سمجھے اس کام کو؟ کوئی اپنی ضرورت سمجھ. مجھے بتاؤ یتیم نبی کی دین کی محنت کی یتیم ہے، باقی اور کسی کے لیے کوئی تشکیل وصولی کی بنتی جماعت ہے؟ تب وہ لوگ کھڑے یار آٹو والوں کو جلدی کہو ریلوے اسٹیشن بس اڈے پر پہنچے، لوگ بیچارے تکلیف پہ ہوں گے. وہ ہوٹل والوں جلدی ہوٹل کھولو ورنہ لوگ بیچارے بھوکے. کوئی ہے جس کے لیے کوئی تشکیل وصولی کی جماعت؟ ایک یتیم نبی کی دین کی محنت یتیم ہے، اس کے لیے تشکیل کی جماعت، اس کے لیے وصولی کی جماعت. اور پھر کتنے اجر اور کتنے، کل بتاتا ہوں، کل دوپہر بتاتا ہوں، پرسوں بتاتا ہوں، ابھی مشورہ نہیں ہوا، بعد میں ملو نا پھر میں ملتا ہوں. واہ بھائی واہ. اپنی قبر آخرت بنے اس کے لیے بیچارہ آیا ہے. اس کا کیا سوارتھ ہے؟ آدھی چائے کا کمیشن ہے یہ آنے والوں کا. اللہ بولو نا. پھر تیور بدلنا، منہ چڑھانا، جاؤ آگے، ہم کو سب پتا ہے، پھر ترتیب بنائیں گے، پھر جائیں گے. اللہ سگی ماں کے پاس کوئی 10 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جس ماں کو ایک مرتبہ دیکھو تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. ایسے بزی دور میں یہ بیچارے اللہ کے بندے اپنا پیٹرول جلا کر ہماری قبر آخرت بنے، ہمارے گھروں میں دین آوے، سانس بہو میں محبت آ جاوے، دیرانی جیٹھانی میں محبت آ جاوے، اولاد فرما بردار بن جاوے، ہماری آخرت بھی بن جاوے. اس کے لیے بیچارہ آیا ہے. اور آنے پر کپار پر کر چلیا بولو ہسو تو اچھا. تو کیا ہم سمجھے اس کام کو؟ ہماری تشکیل کرنی پڑے، ہم کو سمجھانا پڑے. تو ابھی تک ہم نے اس کام کو سمجھا نہیں ہے. تو یہ اپنا وقت لگا دو پہلے سے ایڈوانس چلنے کا. میرا اس سال کا چلا ہے، میرا اس مہینے کے 3 دن ہے، کیا ترتیب رہے گی. میرے بیٹے ہیں، بیٹوں کا بھی وقت لگ رہا ہے. اور دیکھو جس کا وقت نہیں لگے گا وہ سر کا درد بنے گا، یہ طے ہے. باپ کا لگ رہا ہے نا، اولاد کا نہیں لگے گا تو بھی تکلیف. 2 بیٹے بھی لڑے، وہ بہت محنت کرتا ہوں، بہت کم محنت کرتا ہے. وہ اتنے بجے آتا ہے، میں اتنے بجے جاتا ہوں، اور یہ تو یہی کرتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، اور یہ وہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، یہ ایسے کپڑے پہنتا ہے، وہ ایسی گھڑی پہنتا ہے. وہ سب وہ یہ سمجھے گا میری محنت سے. اور دیندار ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یار تم کو جو روزی دی جاتی ہے تمہارے گھر میں جو ضعیف کمزور ہے ان کی وجہ سے. کوئی کہے گا یار مل جل کے رہو،
اس کا بھی وقت لگے گا، میرا بھی وقت لگے گا، مل جل کے رہنا، کتنا رہنا ہے، 40-50 سال کی زندگی پوری ہو جائے گی. تو یہ وقت جب نہیں لگے گا تو وہی گھر میں جو ہے نا انتشار کا ذریعہ بنے گا. تو ہر ایک کا وقت بنے تاکہ ہمارا ایمان بنے، یقین بنے، فکر آخرت آوے، دنیا سے بے رغبتی آوے. یہی علاج ہے. تو اس کے لیے بتاؤ ہمت کر کے. ہمارے یہاں اجتماع ہے اسی مہینے کی 26-27 کو، 4 مہینے جانے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی مسلمان اس حالت میں نہ مرے کہ اس کے 4 مہینے نہ لگے. اللہ والوں کے یہاں 4 مہینے کی اہمیت ہے. ہم 4 مہینے کو سنسری سمجھتے ہیں. ہم نے سنا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی جنازہ آتا تھا اور لوگ کہتے حضرت نماز پڑھا دو، آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے. تو کبھی کبھی حضرت پوچھتے تھے بھائی اس مرحوم کے 4 مہینے لگے تھے؟ تو آواز آتی تھی لگے تھے. تو حضرت فرماتے تھے اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتے. اور پھر جب کبھی آواز آتی تھی کہ نہیں لگے تھے تو حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی مغفرت کرے. دونوں کی دعا میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو 4 مہینے کوئی مشکل نہیں ہے. خاموخواہ شیطان کہتا ہے 4 مہینہ، اللہ کچھ بھی نہیں ہے. آج کل وقتوں میں برکت ہے نہیں. ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کتنی جلدی آتی ہے. 16 جمعہ پڑھو 4 دن پورے ہو جاتے ہیں. ایک لائٹ بل بھر کے جانے کا، ایک لائٹ بل ہماری غیر موجودگی میں بھرا جائے گا، تیسرا تو آپ ہی آگے بھرو گے. خاموخواہ کہتے ہیں 4 مہینے کچھ بھی نہیں، آپ طے کر لیں تو آسان ہے. جب دل پر لے لیں گے تو آسان ہے، ورنہ وہ تال مٹول ابھی نہیں پھر سینکڑوں لوگ ہو ملیں گے آپ کو جو پھر کہتے تھے ان کے نام ڈائری میں ہے اور وہ کا جسم قبرستان ہے. جو حیات میں کہتے تھے پھر جائیں گے نہیں جاتے، پھر آیا ہی نہیں. ہم میں اور مولوی فرید صاحب اتکار پر تعزیت کے لیے گلزار میں جمع ہو گئے. ہم آنند سے گئے تھے، مولانا بھی آئے. مولانا نے یہی کہا شیطان پھر اخیر تک ٹال مٹول کرواتا ہے، پھر اخیر میں دھکا مار دیتا ہے، موت آ جاتی ہے. اور وہ وقت نہیں آتا کہ آدمی توبہ کر لے، استغفار کر لے. یہ ہمیشہ ٹال مٹول کروائے گا اور ٹالتے محروم کرے گا. تو یہ 4 مہینے جانا تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے. تو اپنی ضرورت سمجھیں گے تو لگانا آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ لگانے پر اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے 1 پر 10 دنیا میں، 1 پر 7 لاکھ آخرت میں. اللہ کے راستے میں دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کی نبیوں کی دعا قبول ہوئی. ہمارے کام دعاؤں سے بنیں گے. نفس اور شیطان کو بوجھ پڑتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل. ہمارا نفس ہے نا چھوٹے بچوں جیسا ہے. چھوٹے بچے ہر خیر اور بھلائی کے کام سے گھبراویں. اسکول جانا ہو تو، مدرسے جانا ہو تو، ناخن تراشوانے ہو تو، بال کٹوانے ہو تو، امی کھانے بلاوے تو، حالانکہ یہ سب کام بچے کی بھلائی کے ہیں لیکن بچہ گھبراتا ہے. سیم تھنگ 4 مہینے میں جانے میں بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے، لیکن نفس گھبراتا ہے. ابھی نہیں. حالانکہ جو بوجھ پڑتا ہے نا اسی کا نام قربانی ہے. ورنہ میں آپ کو پوچھتا ہوں آدمی گھر پہ زیادہ کھاتا ہے جماعت میں؟ گھر پہ زیادہ سوتا ہے کہ جماعت میں؟ سکون گھر میں زیادہ ہے جماعت میں؟ تو قربانی کا ہی کی. یہ گھر چھوڑتے وقت دل کی دنیا میں جو اتھل پاتھل مچتی ہے نا، میں چلا گیا دکان کا کیا، میں چلا گیا لائٹ بل کون بھرے گا، میں چلا گیا تو بچوں کی اسکول کی فیس کون بھرے گا. اسے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو وجہ آپ کی نہ نکلنے کی ہے وہی وجہ ہماری نکالنے کی ہے. بہت عجیب جملہ ہے. جو وجہ آپ کی نہ نکلنے کی ہے وہی وجہ ہماری نکالنے کی ہے. میں کچھ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لو. ایک دن بیوی بچے گھر کاروبار چھوڑنا ہے، اس سے پہلے چھوڑنے کی پریکٹس کرو تاکہ جب ہمیشہ چھوڑنے کا وقت آئے تو بوجھ نہ پڑے. پڑے گا گھر والوں کو بھی نہیں پڑے گا. وہ تو جاتے تھے ہر سال 4 مہینے، اتنا کہ اس سال واپس ہی آئیں گے، باقی تو جاتے تھے تو بوجھ بھی کم پڑے گا گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی. وہ تو جاتے تھے اپنے بیٹے چھوڑ کے. تو یہ بہت عجیب محنت ہے، اس کو تو جو ہے نا موت تک کرنا چاہیے. جسے حضرت جی رحمۃ اللہ کہتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے دم تک کرنا ہے. لیکن شیطان ڈرائے گا، کیا کرے گا؟ بولو. بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھے، پہاڑ پر عبادت کرتے تھے. رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، پہاڑ سے گرے تو ایک درخت کی ڈالی ان کے ہاتھ میں آ گئی. یہ پکڑ کر لٹک گئے. اندھیرا تھا، انہوں نے دعا مانگی چونکہ عابد تھے کہ اللہ بچا لے. تو اللہ نے کہا بندہ ڈالی چھوڑ دے.
چھوڑے گا؟ اللہ بولو نا. وہ رات بھر چیختے رہے کہ اللہ بچا لے, اللہ بعد میں جب بندہ ڈالی چھوڑ دے, نہیں چھوڑی. جب صبح شادی ہوئی تو دیکھا زمین سے ایک بالش اوپر تھی. اب کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوڑ دیا ہوتا تو پوری رات سونے کو ملتا, اور کتنا ایمان بنتا کہ اللہ زمین اوپر لے آیا, درخت نیچے لے گیا, وہ بھی نہیں رہا. تو یہ بالکل 4 مہینے جائے گا تو جائے گا تو مر جائے گا, مرنا کوئی نہیں مر رہا. یہ مرنے کا راستہ نہیں ہے, یہ تو آباد ہونے کا راستہ ہے. تو ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہمت مردہ مدد خدا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دھڑا دھڑ نام آنے چاہیے. اور بولیں یہ تو سب تشکیل شدہ ہیں, ان کے روح بھی آ چکے ہیں. ہم کو تو نئے نام چاہیے, ہم بھی بیپاری ہیں. بولے لگاؤ یار, لگاؤ 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے مولوی غلام محمد صاحب ترکیشوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے دینی ارادوں پر موت آ چکی ہے. یہ مولوی غلام محمد صاحب ترکیشوری کہتے تھے ہمارے دینی ارادوں پر موت آ چکی ہے. کوئی ارادہ ہی نہیں. ارے بھائی ارادہ کرو, نیت کرو, اللہ سے مانگو, صلاۃ الحاجت پڑھو. اور ابھی تو مولانا اسماعیل صاحب نے عجیب بات کہی, صلاۃ الحاجت سے کام نہ بنے تو صلاۃ التوبہ پڑھو کہ اللہ کون سا گناہ ہوا جس کی نحوست سے محروم ہو گئے. تو محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مسجد سے نہیں ہٹا دیتے, ایسا پھنسا دیتے ہیں کہ مسجد میں ہاتھ نہیں سکتا. اللہ کسی کو ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نہیں نکالتا, ایسا مشغول کر دیتا ہے کہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. کریں ہمت. بتاؤ بھائی اور بتاؤ. ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہو, نفع نقصان سمجھتے ہو, کیونکہ بہت نفع ہے. پیچھے سے نام نہیں آ رہے. جو اسٹوڈنٹ ہے وہی ایسی نیت کرے کہ ہم اپنا فیلڈ میں جانے سے پہلے 4 مہینے لگائیں گے, پھر مشغول ہو جائیں گے. آپ 4 مہینے لگانے چاہیے. پہلے چیلے میں جنگ اترے گا, دوسرے چیلے میں رنگ چڑھے گا, تیسرے چیلے میں ڈھنگ آئے گا. اور بولیں بتاؤ بھائی اور بتاؤ, مت کرو. یہ وہاں سے ماشاءاللہ اس مسجد میں ہماری جماعت ہے, جامع مسجد سے کوئی گیا ہے؟ کون منیر بھائی؟ آپ خود کو میں تیار ہوں اور میرے ساتھ پوری جماعت ہے. یوں کہو میں تیار ہوں, میرے ساتھ پوری جماعت ہے. 8 9 10 وصولی آئی ہے ماشاءاللہ 4 مہینے. اور بولیں اور کریں. آپ کے بھائی آئے ہیں؟ اور بولے بھائی. 1 2 4 5 منٹ کے لیے ایک دوسرے کی تشکیل کرو, ایک دوسرے کو اجر کا حل بتاؤ. ہر ایک کا کام ہے. آپ تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں, یہ سب کی ذمہ داری. ایک دوسرے کا ذہن بناؤ, ان کے اجر کا حل بتاؤ. وہ تیار نہ ہو تو جو تشکیل کر رہا ہے وہ تیار ہو جائے اور میں چلا جاتا ہوں. سمجھو, دوسری کوئی بات مت کرو, ایک دوسرے کے اجر کا حل بتاؤ.